لوگوں کی خوشیوں اور رزق پر نظر مت رکھیں، اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں، کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم کرنے والا نہیں ہے۔ آنسو بہانے سے کوئی اپنا نہیں بن جاتا، جو اپنا ہوتا ہے وہ آنسو بہانے نہیں دیتا۔ حقیقی حسن یہ ہے کہ تم اپنے ساتھ مخلص ہو جاؤ۔ کبھی کبھی آپ کو اپنی سمت تبدیل کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ کئی دفعہ برداشت تمام مسائل کا حل نہیں ہوتی۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد چاہو، اللہ تعالیٰ صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ محبت ہو جانا الگ بات ہے، پر محبت ہو جانے کے بعد ہمیشہ اسی محبت کا ہی بن کے رہنا اصل محبت ہے۔ جسے قبر میں ساتھ نہیں لے جانا، اس کے لیے دنیا میں کیا جھگڑنا۔ اپنے لیے ایسا شخص منتخب کریں جو آپ کو اس نظر سے تکتا ہو گویا کہ آپ کوئی معجزہ ہو۔ وہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ جب کسی کم ظرف پر احسان کرو تو پھر اس کے شر سے بھی بچو۔ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ اگر آج آپ اللہ کی آزمائش میں مبتلا ہیں تو یقیناً کل آپ پر اللہ کا کرم بھی ہوگا۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اچھا کردار آپ کو زندہ رکھتا ہے، دلوں میں بھی اور لفظوں میں بھی۔ اتنا آسان نہیں اللہ پاک کی عبادت کرنا۔ دل سے غرور جائے گا تبھی تو نور آئے گا۔ سب سے بڑی دیانتداری اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اختیار میں ہے۔ دوسروں کے غم کو اپنی تکلیف سے کمتر خیال کرنا بھی احساس کے تکبر کی ایک قسم ہے۔ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کیا کرو۔ سب کچھ پاس ہو کر بھی اگر بے سکونی ہے تو سمجھ لو تمہارا دل دنیاوی چیزیں نہیں چاہتا، بلکہ وہ اللہ سے جڑنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ خود کو اللہ سے جوڑ لو، ہمیشہ کا سکون تمہارا مقدر بن جائے گا انشاءاللہ۔ لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ چیخو پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوف زدہ کرنا سیکھو۔ مڈل کلاس لڑکی عشق نہیں کرتی بلکہ شوہر تلاش کرتی ہے۔ زندگی آخر کار رلا دیتی ہے، پھر چاہے ہم اپنے ماں باپ کے کتنے لاڈلے کیوں نہ ہوں۔ کم بولنے والا لڑکا اور زیادہ بولنے والی لڑکی ایک مکمل جوڑی ہوتی ہے۔ ٹینشن، بے چینی، ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ رشتے احساس سے بنتے ہیں، رنگ، نسل، چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔ مرد فطرتاً ایک بچہ ہے، جب کسی کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اسے پانے کے لیے اس کی کیفیت ایک ضدی بچے کی طرح ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی عورت آپ سے آپ کا مرد چرا لیتی ہے تو سب سے اچھا بدلہ یہ ہے کہ اسے ادھر ہی رہنے دیں، کیونکہ اصلی مرد چوری نہیں ہوتا۔ یہ مرد کا المیہ ہے کہ وہ عورت سے محبت کرنا چاہتا ہے، لیکن پرکشش اس کے لیے صرف حسن ہوتا ہے جو ہمیشہ نہیں رہتا۔ اگر کوئی تمہیں چھوڑ دے تو چلاؤ مت، صبر کرو۔ اگر وہ تمہارا ہے تو وہ لوٹ کر تمہارے پاس ہی آئے گا، اور تب تک کا صبر تمہیں اللہ کا بنا دے گا۔ اور اللہ والے دنیا والوں کو کھو دینے پر رویا نہیں کرتے، صبر کرتے ہیں۔ جو لوگ آپ کو اپنی اوقات دکھائیں تو آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ وہی ان کی اوقات ہے۔ دل کو اتنا ضدی مت بناؤ کہ یہ سرکشی پر اتر آئے، اسے عاجزی کرنا سکھاؤ تاکہ سکون میں رہ سکے۔ دل پر بوجھ اور بے چینی سی محسوس ہو تو تنہائی میں اللہ سے باتیں شروع کر دو، اپنا سارا غم اللہ کو بتا دو۔ یقین کرو اللہ اتنی توجہ سے تمہیں سنتا ہے کہ تمہاری بات ختم ہونے سے پہلے ہی سکون سے نواز دے گا۔ قبر کے اندر یا قبر کے باہر کسی ایک جگہ تو مشقت اٹھانی ہی پڑے گی۔ کہاں اٹھانی ہے انتخاب آپ خود کر لیں۔
तौबा करने में देर ना करो क्योंकि मौत अचानक आती है। जब अल्लाह ने सूरह आल इमरान में फरमा दिया है कि दुआ पहाड़ों को भी उनकी जगह से सरका सकती है, तो कबूलियत का शक तो नहीं बनता ना। सुनी सुनाई बातों पे फौरन यकीन मत कर लिया करो। झूठ सच से ज्यादा जल्दी फैलता है। कुदरत ने आपकी तख्लीक में किसी की नकल नहीं की। आप भी किसी से मुआवजा करने की बजाय अपनी फितरत को इस्तेमाल करें। मांगो सिर्फ उसी से जो देता है खुशी से और कहता नहीं किसी से। अधूरे सपने हमें मुकम्मल करते हैं, इसीलिए वो हमारी जिंदगी में आते हैं। ख्वाब खुद से वजूद में नहीं आते, उन्हें भेजा जाता है हमारी तकमील के लिए। जिंदगी उस्ताद से ज्यादा सख्त होती है। उस्ताद सबक देकर इम्तिहान लेता है और जिंदगी इम्तिहान लेकर सबक देती है। जो तुम्हें दोस्त रखता है वो तुम्हें बुराई से रोकेगा और जो तुम्हें दुश्मन रखेगा वो तुम्हें बुराई पर उभारेगा। लोगों की बातें पत्थरों की तरह होती हैं। उन्हें कमर पर लादोगे तो कमर टूट जाएगी, लेकिन अगर उन्हें कदमों में रखोगे तो ये जीना बन जाएंगी और तुम जीना बेजीना बुलंद होते चले जाओगे। 4 चीजें बदन में कुव्वत पैदा करती हैं: गोश्त खाना, खुशबू सूंघना, कसरत से गुस्ल करना और सूती कपड़ा पहनना। दिल जुबान की खेती है, इसमें अच्छी तख्म रेजी करो। अगर सारे दाने ना उग सकेंगे तो पककर जरूर उग जाएंगे। लोगों के साथ दुश्मनी से पेश आना लोगों को दुश्मन बना लेता है और बहुत ज्यादा खिंदा पेशानी बुरे हमनशीनों की हौसला अफजाई करती है। लिहाजा दुश्मनी और बहुत खिंदा पेशानी के दरमियान मुतदिल राह इख्तियार करो। सब इंसान मुर्दा हैं, जिंदा वो है जो इल्म वाले हैं। सब इल्म वाले सोए हुए हैं, बेदार वो हैं जो अमल वाले हैं। तमाम अमल वाले घाटे में हैं, फायदे में वो हैं जो इखलास वाले हैं। सब इखलास वाले खतरे में हैं, कामयाब वो हैं जो तकब्बुर से पाक हैं। रजामंदी की आंख हो तो उसे कोई ऐब नजर नहीं आता और जब नाराज हो जाए तो उसे सिर्फ और सिर्फ बुराइयां ही नजर आती हैं। एक दफा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल में बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आपके वालिदैन की मौत हो जाए तो उनको जब दफनाया जाए तो उनको दफन करके उनकी कब्र के करीब बैठकर अल्लाह पाक का जिक्र इतनी देर तक करो जितनी देर में ऊंट ज़िबा करके तकसीम किया जाता है, क्योंकि जब दफन किया जाता है तो मैयत इस तरह परेशान होती है जिस तरह एक आदमी समंदर की लहरों में डूबकर मर रहा है। जब जिक्र हो रहा होता है तो मैयत परेशान नहीं होती और मैयत बहुत खुश हो जाती है कि औलाद ने मेरा हक अदा कर दिया है। इस प्यारी बात को इतना फैला कि कोई बेखबर न रह पाए। अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा।